میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اصل جو ہے یقین ہے، اسی وجہ سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ دلائل والے گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ دلیلوں پہ بنیاد بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو یقین جو ہے یہ کسبی ہے یا عطائی ہے؟ دیکھیں یقین تو عطائی چیز ہے، کسبی نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ فلسفے کی بنیاد اس میں یعنی آواز میں، زبان میں، کہ ایک ہے علم دلیل کے ساتھ، اور ایک ہے وہبی یعنی بدیہی، جس کو بدیہی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اب سورج نکلا، اب ہر آنکھ والے کو نظر آئے گا اور ہر محسوس کرنے والا اس کی تپش محسوس کرے گا. اب اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. اس کو جو ہے نا بدیہی یعنی بدیہی کہا گیا اس کو، کہ جس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، وہ آپ اپنی دلیل ہو. تو حق جو ہے وہ آپ اپنی دلیل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کے لیے اپنی دلیل دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جاہلی میں سے کہ اے میں وہ جو تم پر نازل ہوتا ہے وہ کھول کے بتاؤ لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور جیسے کہ عربوں میں ایک دستور تھا کہ وہ یا قوم کر کے اپنے طریقے سے ان کو جو بلاتے تھے کہ بھئی آ جاؤ. کسی بڑی مصیبت میں ایک شخص ایک اس پہ کھڑا ہو کر بلایا کرتا تھا کہ آ جاؤ کوئی بات اہم بات کرنی ہے. تو یہ لازم ہوتا تھا کہ ہر شخص پہنچے، اور اگر نہیں پہنچے گا تو اپنا کوئی نمائندہ بھیجے. عربوں کا دستور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر آواز دی. اب لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بارے میں پوچھا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں تم میں کیسا ہوں؟ تو کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق بات کا پیغام دیا. تو اپنی سچائی کے لیے اپنے آپ کو ہی پیش کیا، اپنی حقانیت کے لیے اپنے آپ کو ہی پیش کیا، کہ اس حقانیت اور اس سچائی کو، اس امانت کو کسی اور دلیل کی حاجت بداہتاً آپ کو جانتے تھے. یعنی اس کے لیے ان کو کسی سے پوچھنے کی، کوئی دلیل جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کیسے ہے. ایک دوسرے سے لوگ اگر پوچھتے تھے، کوئی اجنبی آتا تھا تو وہ کہتا تھا، اگر وہ پوچھ لیتا تھا سرکار کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص تم میں کیسے ہے، تو وہ یہی کہتے تھے بھائی یہ صادق اور امین ہے، بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی دلیل کے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بدیہی تھا، سب کے سامنے تھا. 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو کہتے نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب سورج آتا ہے تو سورج کا نکلنا اپنی دلیل خود ہوتا ہے. سورج کو نہیں کہنا پڑتا کہ میں آ گیا ہوں اور تم لوگ یہ کرو، میرا استقبال کرو وغیرہ وغیرہ. پوچھ لو کسی سے کہ میں آیا ہوں کہ نہیں آیا. جب سورج آئے گا تو سب کو پتہ چلے گا سورج آ گیا. تو حق بات جب دل میں بیٹھتی ہے تو بغیر کسی دلیل کے بیٹھ جاتی ہے. دلائل کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ کیونکہ کسبی ہوتا ہے. اب ایک دلیل کے خلاف دوسری دلیل کا لایا جانا ممکن ہے. بھائی ہماری سمجھ ہے نا، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، تو آپ بولیں گے 4 ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی 22 بھی تو ہو سکتے ہیں. اب آپ بولیں گے ہاں یار 22 بھی تو ہو سکتے ہیں. ہاں 2 اور 2. اگر اس میں اردو میں لکھ لوں 2 اور 2 تو کچھ اور بن جائے گا. پھر وہ 2 پھر 4 نہیں بنے گا، وہ دوا در اس طرح کوئی یعنی لفظ بن جائے گا. تو ایک دلیل کے خلاف ہمیشہ دوسری دلیل تیار ہوتی ہے. دل محزون میں یاد مصطفیٰ ہے، اندھیرے میں
چراغ جل رہا